غریدہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اسی حوالے سے کہ ہم اتنا عرصہ وقت گزار لیا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں کوئی اتحادی اس طرح سے بڑا اتحاد ممکن ہی نہیں بن سکا؟ بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، اور بڑا زبردست آپ کا سوال ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، آپ کے انالیسز ہم سب سنتے رہتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں. عید الفطر سے لے کے عید الاضحیٰ تک ان 2 مہینوں میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ تو پاکستان اور بھارت کی جنگ کی ہے. اور عید الاضحیٰ پہ اگر حکومت بیک فٹ پہ تھی تو اب معذرت عید الفطر پہ اگر حکومت بیک فٹ پہ تھی تو اب عید الاضحیٰ پہ اپوزیشن بیک فٹ پہ، بلکہ اپوزیشن تو نان ایگزسٹنٹ ہو کے رہ گئی ہے، نان ایگزسٹنٹ اینڈ ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہے. بیکاز جو پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی ہے اور جس طرح بھرپور طریقے سے پاکستان نے بھارت کو اس کا جواب دیا ہے، منہ توڑ شکست دی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بلے بلے ہو گئی ہے، حکومت کی بھی بلے بلے ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی سیٹ مزید پکی کر لی ہے، اپنا مستقبل مزید انہوں نے روشن کر دیا ہے، پاکستان کا اپنا مستقبل روشن ہو گیا. تو سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے. اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پروٹیسٹ کی تحریک چلائیں، کوئی بھی سڑکوں پہ آئیں. پھر موسم ایسا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کا اختتام ہوگا تو محرم کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، محرم کا احترام شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گرمیاں بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی دیکھیں گرمیاں اتنی زیادہ ہیں، اور یہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف والے انقلاب کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ ان کو ٹھنڈا انقلاب لانے کی جو ہے وہ ان کی عادت ہے. 2014 سے جب یہ انقلاب لا رہے تھے تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اتنی گرمی ہے، ہماری پولیس ہماری مار رہی ہے، پولیس مار رہی ہے، اتنی گرمی میں انقلاب کیسے آئے گا، ہم تو بہہ جائیں گے، ہم تو پسینے پسینے ہو جائیں گے گرمی میں. تو ابھی بھی گرمیاں آ رہی ہیں، آگے سخت گرمی کا ماحول ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ خبریں آتی رہیں کہ جی پہاڑوں میں جا کے ٹینٹ لگائیں گے اور کوئی ٹینٹ کا احتجاج کریں گے. کیا سمر ویکیشنز منانی ہے، انقلاب لانا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پھر ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل جو کالز ناکام پہ ناکام ہوئی جا رہی ہیں. ہر کال کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فائنل کال ہے، یہ ہماری حتمی کال ہے، اور اس کال کے بعد عمران خان بس جیل کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، جیل کی سلاخیں ٹوٹ جائیں گے، جیل کے تالے ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور عمران خان باہر نکلیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ وہ جو آپ نے کہانی سنی ہوگی نا بچپن میں کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لیکن کوئی اس بات پہ پھر یقین کرنے کو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صورتحال ہے، عمران خان کے ساتھ وہی صورتحال ہے کہ اب وہ جتنی بار بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ٹائیگر نکالنے والے ہیں، ہم اپنا یہ والا ٹائیگر نکالیں گے، اب یہ والا ٹائیگر نکالیں گے، کوئی ان کی بات پہ اعتبار کرنے کو نہ تو پولیٹیکل پارٹیز تیار ہوتی ہیں، نہ ہی عوام ان کی کال پہ نکلنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے. 10 مئی 2025 کے بعد ایک اصل نیا پاکستان بنا ہے، اور 10 مئی 2025 کے بعد پاکستان کے زمینی اور سیاسی حالات اور حقائق یکسر تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں. عمران خان کو اس کا ادراک نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اس کا ادراک نہیں ہے. جتنی جلدی وہ اس کا ادراک کر لیں، وہ ابھی 22 اپریل سے بھی پہلے والے پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک بہت تبدیل ہو چکا ہے. اس میں زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، سیاسی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں. سو پی ٹی آئی اپنے آپ کو، عمران خان اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے تو سروائیو کریں گے، نہیں تبدیل کریں گے تو اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں اور مکھیاں مارتے رہیں گے. اطہر بھائی آپ بتائیے گا، ظاہری بات ہے آپ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی آپ کی ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ کے نزدیک یہ پارٹی ڈسپلن کا ایشو ہے، کوئی بیانیے کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کا میسج پراپرلی باہر نہیں آتا کہ کوئی اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں عید الفطر سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ جو ہی عید گزرے گی ایک بڑی تحریک کا ہم آغاز کریں گے، اس میں اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی، اور مولانا کا بار بار اس میں ذکر کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ مجھے مولانا نظر نہیں آتے اس جو سارے اتحاد کے اندر، کیونکہ اس اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ اس حکومت کو گرانا، اس نظام کے خلاف احتجاج کرنا. مولانا نے ہمیشہ نظام کے اندر رہ کے سیاست کی ہے، چاہے وہ ایل ایف او ہو،
26वीं आईनी तरमीम हो, जिस मौके के ऊपर भी आपको लगता है कि ये निज़ाम कहीं ख़तरे में पड़ रहा है, तो मौलाना ने वहाँ पे वो साइड चुनी है जिससे निज़ाम मुस्तहकम हुआ है। तो वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात होती थी, तो वो मुझे शुरू से ही नॉन स्टार्टर लगता था। पहले भी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी। अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक की बात कर रही है, क्या इसमें दीगर जमातें शामिल होंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मौलाना इसके अंदर शामिल होंगे, मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी इसके अंदर शामिल होगी। शायद जमात इस्लामी कुछ हद तक कोई उनको वो कन्विंस कर लें, लेकिन आपको अचकज़ई साहब नज़र आएंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नज़र आएंगे, वही जमातें जो तहरीक इंसाफ के साथ चल रही हैं। और वैसे भी स्ट्रीट पावर या वोट की पावर तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास ही है। तो अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलती है तो उसमें अगर किसी जमात का किरदार होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। दीगर जमातों का किरदार और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस वो मुझे उस तरह बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान शौकत साहब, आपके नजदीक अगर मैं यही बात आपके सामने रखूं, मतलब ये कोई आसान बात तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेजिस्ट करना वो एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है अपोजिशन की, लेकिन वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो दूर की बात है, कोई अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बना पाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम बनवा ली थी, मौलाना फजल रहमान साहब साथ थे, वो भी ज़ेरे अताब थे क्योंकि मुल्क से बाहर थे। यहाँ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं इतनी बड़ी जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मौलाना साहब को कन्विंस कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या दीगर लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकी? तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार मेरा ख्याल है कि इसलिए है कि तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी जदोजहद है वो पावर पॉलिटिक्स के लिए है, इक़्तिदार के हसूल के लिए है। बज़ाहिर वो तो आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और ज़ुबानी भी ये कहते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बारीक बीनी से देखें तो वो अपने मामलात बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधा करना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान हो या कोई और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो, वो मेरा ये ख्याल है कि वो अपना कंधा इमरान खान साहब को उनके इक़्तिदार के हसूल के लिए कि वो उनके कंधों के ऊपर अपने पाँव रखें और वो कुर्सी इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाएं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो मुंतकिल हो जाएं, वो इतनी आसानी के साथ अपनी मैन पावर जो है, खुसूसन वो जो 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट पावर थी, जो उसका वोटर और सपोर्टर था, जो सड़कों पे आता था, वो वाले भी जो इम्कानात हैं वो भी मखदूश हो चुके हैं। 26 नवंबर को जो फरार किया था मैदान से, फरार हासिल किया था उनकी लीडरशिप ने, अलीमीन गंडापुर साहब ने, बुशरा बीबी ने, तो उसके बाद उनके जो कारकुन हैं वो या तो मिसट्रस्ट का शिकार हैं या फिर ये कि हम इनके लिए क्यों मरें, तो लिहाजा वो तो सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी सूरत में कोई और पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमूमी तौर के ऊपर, खुसूसन इमरान खान साहब को अपनी मैन पावर, अपना जो पॉलिटिकल वर्कर है वो कुर्बानी के बकरे की सूरत में नहीं देना चाहते। तो ग्रैंड अलायंस के मेरा तो ख्याल है कि पहले भी कोई इतने आसार नहीं थे। अगर कोई असूली बात हो रही होती, कोई एजेंडा जो है वो कोई मुल्क का होता, आइन का होता, मतलब वो चाहते क्या हैं, क्या मुल्क में क्या जमहूरियत नहीं है? जैसी तैसी है जमहूरियत है। मुल्क में एक वज़ीर आज़म है, मुल्क में एक उनका अपोजिशन लीडर है उनकी पार्टी का, अदालतें मौजूद हैं, आइनी तरमीम हो चुकी हैं, सारा कुछ चल रहा है।